پاکستان کے چین، ایران اور افغانستان سے تعلقات بگاڑنے کے لیے موساد، سی آئی اے اور را کا ٹرائیکا بلوچستان میں سرگرم ہو گیا، جس کے بعد بلوچستان اب محض ایک جغرافیائی اکائی یا داخلی سلامتی کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ پاکستان مخالف خفیہ ایجنسیوں کی پراکسی وار کا باقاعدہ میدان بن چکا ہے، جہاں را، موساد اور سی آئی اے کا گٹھ جوڑ کھل کر متحرک دکھائی دیتا ہے۔ مبصرین کے مطابق بلوچستان میں بی ایل اے جیسے علیحدگی پسند گروہوں کو جدید ہتھیاروں، بھاری فنڈنگ اور انٹیلیجنس معاونت کی فراہمی نے حالیہ دہشت گردی کو کسی مقامی بغاوت کی بجائے ایک منظم عالمی پراکسی وار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس خفیہ جنگ کا اصل ہدف نہ صرف سی پیک اور گوادر پورٹ کو سبوتاژ کرنا ہے، بلکہ پاکستان کے چین، ایران اور افغانستان سے تعلقات کو عدم استحکام سے دوچار کرنا بھی ہے۔ تازہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے نہ صرف بیرونی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے، بلکہ انہیں براہ راست افغانستان سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ حملے کسی اچانک رد عمل کا نتیجہ نہیں، بلکہ کم از کم 6 ماہ سے 1 سال کی منظم منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ ان مذموم کارروائیوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را، اسرائیلی ایجنسی موساد اور امریکی سی آئی اے کا گٹھ جوڑ نمایاں طور پر سامنے آیا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہونے والے مربوط حملوں کی کمان افغانستان میں موجود ہینڈلرز کے ہاتھ میں تھی۔ حملہ آور دہشت گردوں کے مذموم کارروائیوں کے دوران مسلسل اپنے ہینڈلر سے رابطے میں رہنے کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ انٹیلیجنس اداروں نے نہ صرف ان مقامات کی نشاندہی کر لی ہے جہاں سے دہشت گردوں کو ہدایت دی جا رہی تھی، بلکہ انہیں لاک بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ جلد سخت اور براہ راست جواب دینے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کالعدم بی ایل اے اور نام نہاد فدنت الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کو 1 ہفتے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس دوران کسی اہم سرکاری یا حساس عمارت پر قبضہ کر کے ریاست کو یرغمال بنایا جائے۔ تاہم سیکورٹی فورسز کی بروقت تیز اور فیصلہ کن کارروائیوں نے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ دفاعی ماہرین کے بقول بھارت مئی کے مارکے میں ہونے والی ذلت آمیز شکست کو اب تک ہضم نہیں کر سکا۔ تاہم اس مختصر مارکے کے بعد دونوں ممالک میں براہ راست جنگ کا آپشن تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بھارتی عسکری قیادت اس کی متحمل نہیں۔ اسی لیے بھارت نے پراکسی وار اور دہشت گردی کو واحد ہتھیار بنا لیا ہے۔ عملی طور پر بھارت نے دہشت گرد گروہوں کے ذریعے پاکستان میں خوریزی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، جس میں معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق بلوچستان اس وقت بین الاقوامی جیو پولیٹیکل رسہ کشی کا مرکز بن چکا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بلوچستان میں حالیہ حملوں کی نوعیت، ٹائمنگ اور پیشہ ورانہ مہارت کسی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کی پشت پناہی کے بغیر ممکن نہیں۔ ان حملوں کا بنیادی مقصد سی پیک اور گوادر پورٹ کو غیر مؤثر بنانا اور چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سبوتاژ کرنا ہے، جو چین کو آبنائے ملاکا کے متبادل راستے کے ذریعے بحیرہ عرب تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موساد، سی آئی اے اور را کا یہ گٹھ جوڑ نہ صرف چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا ہے، بلکہ پاکستان کے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بھی شدید دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے افغانستان کے علاقے قندھار اور ایران کے سیستان اور بلوچستان کے علاقوں کو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، جہاں سے حملہ آوروں کو پاکستان مخالف ایجنسیوں کی جانب سے انٹیلیجنس معلومات، جدید ہتھیار اور محفوظ نقل و حرکت کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بلوچ علیحدگی پسند گروہ اب محض مقامی دہشت گرد تنظیمیں نہیں رہے، عسکریت پسندوں کو وہ ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں جو عام طور پر نیٹو یا موساد کے اسپیشل یونٹس کے زیر استعمال ہوتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ جدید اسلحہ بلیک مارکیٹ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ کسی اسٹیٹ ایکٹر کی جانب سے باقاعدہ آپریشنل سپورٹ کے طور پر فراہم کیا گیا۔ عالمی دفاعی تجزیہ کاروں کے بقول بلوچستان میں حالیہ حملوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور مواصلاتی نظام وہی ہے جو مشرق وسطیٰ کی مختلف جنگوں میں شر پسندوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردوں کی جانب سے استعمال کیا جانے والے ہتھیار وہی ہیں جو امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے تھے۔
सिक्योरिटी माहिरीन का मजीद कहना है कि इसराइल और भारत के दरमियान बढ़ती हुई दिफाई शराकतदारी भी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। मुबस्सरीन के मुताबिक इसराइल के लिए बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों की हिमायत दरअसल ईरान को इसके मशरकी महाज पर उलझाने की एक हिकमत अमली का हिस्सा है। मोसाद की बलूचिस्तान में दिलचस्पी हकीकत में पाकिस्तान से ज्यादा ईरान से जुड़ी दिखाई देती है, जहां सिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करके ईरान को दबाव में लाना मकसूद है। इसलिए बास तज्जियाकार मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ किसी मुमकिन कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की सरहदी पट्टी को इस्तेमाल किए जाने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने इंकशाफ किया है कि बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को बैरून मुल्क से क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारी रकूम फराहम की जा रही हैं। इसके साथ साथ चीनी इंजीनियर्स और अहम सिविलियन अफसरान की हिट लिस्टें तैयार की जाने की इतलात भी सामने आ चुकी हैं, जो इस खुफिया जंग के खतरात को मजीद नुमाया करती हैं। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में जारी ये सूरत हाल इस अमर का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज महज दाखिली नहीं बल्कि एक पेचीदा आलमी प्रॉक्सी वार का हिस्सा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।